جی پڑھے اللہم صلی علی اللهم صل على وسلم حبيبنا محمد وبارك السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سماعت کر لیں بڑی تیزی کے ساتھ. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں نے رسولوں کے بعد رسول سے بعد رسول کے مراتب کو میں نے بلند کیا اور بعد رسولوں سے میں نے کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد رسولوں کے درجات کو میں نے بلند کیا. حضرات محترم آپ نے بھی تقریر فرما رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، ٹاکنگ کی، گفتگو کی، بات چیت کی. اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام کو معراج ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے درجات کو بلند فرمایا. سبحان اللہ. کتنا بلند فرمایا ہے المختصر میں بتا کر اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. حضرات محترم بغداد شریف میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو الحسن حضرات محترم ابو الحسن کے علم سے کسی کو جلدی فائدہ نہیں. حضرات محترم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم اور حضرات محترم علم سے لوگوں کو نفع ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے سے آپ کو نوازا اور اتنا مقام مرتبہ نوازا کہ اپنے حضرات محترم مقام و مرتبہ کے بنیاد پر آسمانوں میں پرواز کرنے لگے. آسمانوں میں پرواز اتنا کیے ساتوں آسمان کے اوپر چلے گئے. ساتوں آسمان کے اوپر چلے گئے. تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابو الحسن کہاں جا رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو ابو الحسن فرماتے ہیں اے پروردگار، معراج شریف میں جب میرے آقا تشریف لائے تھے پہلا قدم عرش پہ کہاں رکھا تھا اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو پروردگار فرماتا ہے اے ابو الحسن، اگر میں تمہیں قیامت تک عمر دوں اور قیامت تک اڑتے رہو تو میرے محبوب کے قدم کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ. سبحان میرے اللہ. محبوب کے مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں نبی کو اتنا علم ہے، نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، میں تم کو پیغام دینا چاہتا ہوں ابو الحسن جیسے اللہ کے ولی نبی کے قدم کو نہ پا سکے تو آج کا ملا کیا نبی کے شان و شوکت کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم اور اگر خوبصورتی کی بات کریں تو حضرات محترم امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے خادم ہیں. حضرات محترم اتنے خوبصورت تھے، پہلے ان کے سمجھیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، اپنی والدہ کو لے کر کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، داخلہ لینا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بڑی کلاس یہاں لگتی ہے، یہاں بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہے. تو کہا کیا پڑھ کر آنا ہوگا؟ کہا کہ جاؤ حافظ قرآن بناؤ. تو گئے 7 دن بعد آئے. 7 دن بعد آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر آ گئے. کہا کہ آپ نے کہا تھا حافظ قرآن کو کراؤ، میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں، میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں. تو حضرات محترم 7 دن میں محمد حافظ قرآن ہو چکے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضرات محترم محمد میرے سامنے بیٹھتے تھے اور جتنے میرے شاگرد آتے مجھے نہ دیکھتے محمد پر فدا ہو جاتے. اور محمد کا بیان ہے جب میں مدرسے سے نکلتا تو لاکھوں عیسائی میرا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے. تو پوچھتے ہیں کہ میں تو دعوت بھی نہیں دیتا، کلمہ کیسے پڑھ لیتے؟ کہتے میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا
تو میں سوچتا ہوں جب محمد کا غلام محمد اتنا حسن والا ہے تو محمد رسول اللہ کتنا خوبصورتی کی بات بے شمار واقعات ہیں حضرات محترم میرے آقا جیسا کوئی نہیں جن کے تلووں کا دھون آب حیات جن کے تلووں کا دھون آب حیات وہ جانے مسیح ہے ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہے ہمارا نبی حضرات محترم سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہے ہمارا نبی حضرات محترم میرے آقا کے خوبصورتی کی بات کریں حضرات محترم میرے آقا ساری کائنات کی خوبصورتی حضرات محترم میرے آقا کی دھون کا صدقہ میرے آقا کی قدموں کے دھون کا صدقہ ہے میرے آقا کی خوبصورتی کی بات نہ کریں اب میں بڑی دیر معراج پر بولنا چاہوں حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو معراج بخشی یعنی معراج شریف سے نوازا حضرات محترم معراج کہتے کسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو معراج کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو عالم خواب میں 33 مرتبہ معراج ہوئی رب کے بولے سبحان اللہ 33 مرتبہ معراج ہوئی حضرات محترم بات سمجھ میں نہیں آتی جو لوگ شک کرتے ہیں کہ میرے نبی کو عالم خواب میں معراج ہوئی اچھا بتائیے کوئی خواب میں بھی شک کرتا ہے ایسی بے عقلی ہے کوئی خواب میں بھی شک کرتا ہے میں کہوں کہ میں مدینہ گیا تو خواب میں شک کی کیا بات ہے خواب میں لوگ مدینہ جاتے تو حضرات محترم اگر خواب کی معراج ہوتی قسم خدا کی کوئی شک نہ کرتا جو شک کر رہے ہیں قسم خدا کی انہیں بھی معلوم ہے میرے آقا کا معراج ابھی جو شک کیا ہے نا شک کی وجہ یہی ہے شک ان کا شک کرنا میرے لیے دلیل بن گئی ان کا شک کرنا میرے لیے دلیل بن گئی رات محترم خواب میں شک نہیں کیا جاتا اب میں مختصر کے معراج پر بولوں رات محترم آپ سماعت کر چکے ہیں میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں اس کے بعد جبریل نے قدموں کا بوسہ دے کر حضرات محترم میرے آقا کو بیدار کیا اب سنیں یہی سے حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام کو جب بیدار کیا گیا جبریل امین ایک چھری لے کر آئے تھے جنتی چھری میرے آقا کے سینے کو ناف تک چیر دیا شک کر دیا شک کرنے کے بعد حضرات محترم دل کو نکال دیا دل کو نکال کر آب زمزم میں ڈال دیا آب زمزم سے لوگ کہتے ہیں اختر بھائی کہ دل کو دھلا گیا دل کو دھلا گیا لیکن عشق سنے عشق کیا کہہ رہا ہے دل کو نہیں دھلا گیا دل کو نہیں دھلا گیا بلکہ دل سے آب زمزم کو دھلا گیا کہ آب زمزم کو دھل دیا گیا دل سے کہ اگر میری امتی اس آب زمزم کو پیے گی اس کا دل میرے دل کے صدقے میں پاک ہو جائے گا اور میرے دل کی محبت اس کے دل میں سما جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ آب زمزم کو دھلا گیا دل سے اب سنے جبریل سے پوچھے راوی کا بیان ہے ان کی کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے حضرات محترم خون نہیں نکلا خون نہیں نکلا بتاؤ آم کو چینے میں خون نکلے گا نہیں نکلے گا تو اس بات سے بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا بشر ہی نہیں بلکہ نوری بشر ہے میرے آقا نوری بشر ہے تو بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا علیہ السلام بشر ہے لیکن خاکی بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہے اور خاک اور نور میں حضرات محترم برابری نہیں ہو سکتی ہے اور جو برابری کر رہے ہیں قسم خدا کی اس منبر سے
کہہ رہا ہوں ان کا ایمان چھین چکا ہے. جب اللہ گین لیتا ہے اب عقلیں بھی چھین لیتا ہے. بڑی جلدی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے. حضرات محترم میں اور واضح کرتا. حضرات محترم آپ نے سنا وہاں سے براق پر تشریف لایا. براق کا ایک واقعہ ہے مختصر میں. براق آئی 70,000 براق تھے. سب سوخی کر رہے تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے. جبریل نے پوچھا کیوں کود رہے ہو؟ آج خوشی کا رہے ہیں میری آقا نہ جانے کس کے پشت پر سوار ہو جائے اس کی معراج ہو جائے. کہا بات تو صحیح ہے. براق جو ہے نگاہیں نیچے کر کے سر جھکا کر رو رہا تھا. جبریل نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ سب تو خوشی منا رہے ہیں. اپنا اپنا طریقہ ہے. کوئی اپنے جانا کو ہنس کر بناتا ہے، کوئی اپنے جانا کو رو کر بناتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی ماں ناراض ہوتی ہے، کوئی بچہ اپنے ماں کو گلے سے چمٹا کر معافی مانگتا ہے، کوئی قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہے، رو رو کے معافی مانگتا ہے. تو براق کہتا ہے اپنا اپنا طریقہ ہے. اور پھر میری مزار کیا ہے؟ میں آقا کی بارگاہ میں سوخی کروں، اچھلوں، کودوں؟ میرے آقا میرے پشت پر سوار ہو یا نہ سوار ہو، میں اپنے آقا کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بس پروردگار فرماتا ہے اے جبریل امین جو میری بارگاہ میں جھکتا ہے نا وہی میری بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے. اے جبریل امین اسی براق کو میرے آقا کی سواری منتخب کر دیا جائے. بات کیا سمجھے؟ جو پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو پروردگار کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہی کامیاب نہیں ہوتا. جو لوگ اپنے سر پہ بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر، بڑی بڑی زلفیں رکھ کر، گدے انگوٹھی پہن کر اپنے آپ کو پیر بتا رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، قسم خدا کی وہ پیر نہیں ہو سکتے. اور پیر ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں جانتا وہ قسم خدا کی جنت کا راستہ نہیں، جنت کا راستہ نہیں جانتا. اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں جھکا کرو. حضرات محترم آج شب بات بتا دوں، آج شب معراج کی رات ہے. جانتے ہو امام صاحب سے کبھی پوچھے اس رات میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. آپ شب برات میں دعا کریں کبھی رد نہیں ہوتی. آپ لیلۃ القدر کی رات میں دعا کریں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. ان قسم خدا کی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. کہا کون سے انسان کی؟ جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہے. ماں باپ سے جو ناراض ہے لاکھ عبادت کرے، لاکھ سجدہ کرے، لاکھ جلسے جلوس میں شرکت کرے، قسم خدا کی اگر ان کی ماں باپ ناراض ہے ان کی آج بھی دعا نہیں قبول ہوگی. اگر اپنے ماں باپ کو راضی کر لے قسم خدا کی اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی دعا قبول ہوگی. معراج کی کچھ جھلکیں میں اور دکھاؤں. تقریباً 25 منٹ میری گفتگو 30 منٹ ہو چکی ہے. ٹرین کا معاملہ ہے ورنہ میں تھوڑی اور بولتا. بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑے اچھے سامعین بھی یہاں کے. امام صاحب کی قابلیت اس سے معلوم پڑ رہی ہے. حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام براق پر سوار ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ کتنا ہے المختصر میں بتا رہا ہوں. حضرات محترم کم و بیشتر 40 دن کا گھوڑے سے سواری جائے تو حضرات محترم یا پیدل، پہلے پیدل کا سفر تھا، اس اعتبار سے مورخوں نے لکھا ہے 40 دن کا راستہ تھا. میرے آقا کی عظمت دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لمحہ میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے فرما دیا.
اب سنیں مسجد اقصی مسجد حرام میں کیا ہوا، مسجد اقصی میں کیا ہوا، سنیں بہت باتیں ہیں، میرے سے لگ رہا بولتا چلا جاؤں، لیکن حضرات محترم مسجد اقصی میں حضرات محترم جو لوگ کہتے ہیں نبی مر گئے کیسے عقل ہے آنے میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرات محترم سید کبیر رفاعی ہیں، غوث اعظم کے پہلے کے ولی ہیں، غوث اعظم کے دور میں تھے، اور غوث اعظم کے دور میں تھے۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں ولیت الطالبین میں، حضرات محترم کی سید کبیر رفاعی آقا کے روضے پہ گئے اور کہا میرے آقا غربت کی وجہ سے میں آپ کے روضے پہ نہ آ سکا، میری روح آتی رہی، میری روح آتی رہی، لیکن آج آپ نے بلایا ہے تو میں آپ کے روضے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ کا بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی اس وقت 20,000 لوگ مسجد نبوی شریف میں تھے، روضے نبی کے قریب میں تھے، بڑے پیر خود موجود تھے۔ بڑے پیر فرماتے ہیں میرے آقا کا ایسے ہاتھ باہر آ گیا، ایسے باہر آ گیا تو غوث اعظم سے پوچھتے ہیں لوگوں نے کہ اے غوث اعظم پھر کتنے لوگوں نے میرے آقا کے ہاتھ کو دست بوسی کیا، کتنے لوگوں نے ہاتھ چوما؟ غوث اعظم فرماتے چومنے کی بات کرتے ہو، ایسے ہی سب اپنے قسمت پر مشق کر رہے تھے کہ آج نبی کا ہاتھ دیدار ہو گیا، نبی کے ہاتھ کا دیدار ہو گیا، ہم سب صحابی بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے نہیں چوما، صرف سید کبیر رفاعی نے چوما۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل چکے، سنیں میرے آقا کے کئی سو سال بعد بھی ہاتھ باہر آ کر اپنے عاشقوں کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے سامنے کا واقعہ، میں یقین ہو چلو دکھاؤں، 8 سال ہوئے ہیں، زیادہ زندگی میں کم ہوئے ہیں، 5 سال ہوئے ہیں۔ حضرات محترم ہمارے گاؤں مرتھا میں ہوئے ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے، وہاں لوگ میدان تھا گیند کھیل رہے تھے، 37-36 رن بن چکا تھا، گیند مزار سے ٹکرا گئی، قسم خدا کی مزار شک ہو گئی، اللہ کے ولی باہر آ گئے اور کہا ایک قبرستان ہے، کھیلنے کی جگہ نہیں، چلے جاؤ ورنہ 37 دن سب کوئی قبر میں آ گیا۔ سب آنکھوں دیکھا واقعہ، جب نبی کا غلام نہیں مر سکتا تو نبی میرا کیسے مر سکتا ہے؟ حضرات محترم تمام انبیاء کرام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے۔ اب معاملہ تھا امامت کون کرے؟ نبی نے کسی کے مقام، کسی کے درجات کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آدم بھی موجود ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ زبانوں کو علم دیا۔ حضرات محترم امام صاحب سے مسئلہ پوچھے، مسجد میں مقیم امام نہ ہو تو نماز کون پڑھائے؟ کہا کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، تو کہا آدم بھی موجود تھے۔ کہا پھر اس کے بعد دیکھی جائے، بزرگی دیکھی جائے، ذات دیکھی جائے، کہا ذات کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ کہا پھر آواز دیکھی جائے، کہا داؤد علیہ السلام موجود ہیں جن کی آواز کا معاملہ یہ تھا کہ کتاب کی تلاوت کرتے دریز بڑی جانور سب سننے لگتے۔ کہا کہ پھر خوبصورتی دیکھی جائے، کہا یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ کہا پھر کسی ایرے گیرے نے فیصلہ نہیں کیا، جبریل امین فرماتے ہیں مشرق و مغرب کو، شمال و جنوب کو، آسمان و زمین کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا، آدم کے علم کو بھی دیکھا، موسوی جلال کو بھی دیکھا، یوسفی جمال کو بھی دیکھا، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، داؤد کے لہن کو بھی دیکھا۔ المختصر تمام انبیاء کرام میں جتنی خوبیاں ہیں یہ میرے آقا آپ میں تنہا نظر آتی ہے۔ اگر کوئی امامت کے قابل ہے تو آپ ہیں، مسلح امامت پر آپ جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اگر کوئی امام الانبیاء ہے تو اور کوئی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔
ایک بات اور ذکر دوں، جبریل امین آئے، 3 پیالہ لے کر آئے، ایک میں شراب، ایک میں دودھ، ایک میں پانی۔ کہا میرے آقا پیتے ہیں۔ آپ نے شراب نہیں اٹھایا، آپ نے پانی نہیں اٹھایا، آپ نے دودھ اٹھایا اور چوتھائی حصہ یعنی ایک دودھ کے پیالے میں 4 حصہ کیا گیا، ایک حصہ میرے آقا نے پی لیا۔ جبریل فرماتے ہیں، اب جو لوگ کہتے ہیں سن لیں کہ جبریل میرے آقا کو پڑھانے آئے تھے، معاذ اللہ رب العالمین، جبریل فرماتے میرے آقا بات میرے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے پانی نہیں پیا ورنہ پانی کی طرح آپ کی امت بہ جاتی، شراب نہیں پیا ورنہ آپ کی امت شرابی ہو جاتی، آپ نے دودھ پیا وہ بھی ایک حصہ، اس کا راز کیا ہے مجھے علم نہیں۔ جبریل کا علم بھی جواب دے گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے ہوں گے، جو میرے عاشق ہوں گے، جو میری شریعت پر عمل کرتے ہوں گے، میں نے ان کا حصہ بھی لیا۔ میری آقا کی عظمت پر قربان جائیں، میری آقا کی شان و عظمت پر قربان جائیں۔ حضرات محترم، میری آقا علیہ السلام مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں سے سفر معراج شروع کیا، آگے کا آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ دروازہ بند تھا، کھلا نہیں۔ کہا اور کوئی ساتھ ہے؟ کہا محمد رسول اللہ ہے۔ کہا بلایا گیا ہے کیا؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھل گیا، جبریل کے نام سے دروازہ نہیں کھلا، دروازہ کھلا تو میرے آقا کے نام سے کھلا۔ 60 ہاتھ کا آدمی موجود تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام تو جبریل نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام نے سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو کر کہا میرے بیٹے مرحبا مرحبا، آپ کو اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کا دیدار آپ کو ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی دعاؤں سے نوازا، گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر آگے آپ کو جانے کی اجازت محمد فرمائی۔ اجازت ملتے ہی دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، حضرات محترم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ المختصر حضرات محترم فی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ملتے گئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی، اور کہا اے موسیٰ پیغمبر نے فرمایا اے محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا کسی اور کو نہیں دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ پروردگار کے جلووں کا دیدار کر کے آؤ، میری آنکھیں تمہیں دیکھ لے گی پروردگار کے جلوے کا دیدار۔ حضرات محترم اس وجہ سے میری آنکھیں اللہ کے دیدار کو میری آنکھیں حضرات محترم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعاؤں سے نوازا، حضرات بڑی دعاؤں سے نوازا، بڑی دعاؤں سے نوازنے کے بعد حضرات محترم پھر جبریل امین السلام نے سفر کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ لامقام آنے جانتے ہو کیا؟ لام آنے نہیں کوئی مکانی نہیں، کیسی بھی جگہ کیسی جگہ ہے، کہاں جہاں کوئی جگہ ہے۔ دیکھے محبت دیکھے، رب کی قدرت دیکھے، رب کی شان دیکھے۔ میری آقا علیہ السلام نے کتنا میرے آقا کو بلند کیا، کتنا درجات کو بلند فرمایا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔
حضرات جبریل نے فرمایا بس یہی بات عرض کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا پھر کبھی موقع ملا حاضر ہوگا بندہ حضرات محترم خدمت کا موقع ملا حضرات محترم اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ حضرات محترم جب جبریل نے فرمایا پروردگار محبوب سے میرے آقا نے فرمایا جبریل چلو، کہا کہ میرے آقا اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جھک آئے میں نہیں جا سکتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام سے جبریل نے فرمایا تھا اگر کوئی حاجت ہو تو بتائے. اس وجہ سے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جہاں میں جا سکتا ہوں ابراہیم آپ نہیں جا سکتے. کہا میرا پروردگار جانتا ہے اس کا خلیل آگ میں جاتا ہے، اگر پروردگار بھیجا ہوتا میں اپنی حاجت بتا دیتا، میں آپ کو اپنی حاجت نہیں بتاؤں گا. کہا پروردگار جانتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے جد امجد سے اے جبریل تم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، اس وجہ سے جہاں میں جا سکتا ہوں اے ابراہیم آپ نہیں جا سکتے. تو آج اپنے بابا کا حق ادا کر رہا ہوں. کیا ہے جبریل جہاں میں جا سکتا ہوں تم نہیں جا سکتے، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. جبریل حاجت بھی بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے آقا آپ کی امتی پرصراط سے گزرنے لگی تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں، پر کتنا لمبا ہے. علماء فرماتے ایک پر کو اگر بچھا دے پوری دنیا کے لوگ اس پر سو سکتے ہیں اور دوسرے پر سے اسے ڈھانپ سکتے ہیں، چادر بنا کر اڑا سکتے ہیں. جبریل فرماتے ہیں آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے، مجھے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے، اجازت عطا فرما دے تاکہ میں آپ کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں، آپ کی امت بآسانی گزر جائے. اللہ اکبر. حضرات محترم جبریل سے میرے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری حاجت پوری ہو گئی. اللہ اکبر. بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرات محترم ہر پل میرے آقا نے ہمیں یاد فرمایا ہے، ہر جگہ میرے آقا نے ہمیں یاد فرمایا ہے. جب براق پر میرے آقا سوار ہونے لگے تب بھی فرمایا تھا میری امت کو سواری کون سی دی جائے گی. تو پروردگار نے فرمایا تھا محبوب جو آپ کا دیوانہ ہوگا، جو آپ کا عاشق ہوگا، اس کے لیے بھی براق پیش کر دی جائے گی. میرے آقا نامکہ سے گزرے تب بھی میرے آقا نے ہمیں یاد فرمایا. جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے تو پروردگار نے فرمایا ایک محبوب سے ملنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. اے محبوب میرے ان کے تحفہ کیا لائے ہو؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. التحیات للہ، اے پروردگار بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر طرح کی عبادت اے اللہ تیرے لیے. تو پروردگار فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار تو مجھ پر سلامتی کا پیغام بھیج رہا ہے، میری امتی پر سلامتی کا پیغام نہیں بھیجے گا. اللہ اکبر. پروردگار فرماتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالحین بندے ہیں ان پر بھی میری سلام. کبھی موقع ملا تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کسی قسم کی بے ادبی گستاخی غلطی ہو پروردگار اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی توبہ کو غلطیوں کو معاف فرمائے اور گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. وما علیکم السلام علیکم.